السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، معزز سامعین و مکرم حاضرین، اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف و عنایت سے جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام الحمدللہ تفسیر نصفی کے دروس کا یہ ہمارا تسلسل جاری و ساری ہے۔ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ اس سے پہلے کی آیت مبارکہ سے آپ اس کو مربوط کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے قبل آیت میں فرمایا، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ کیا انسان نے اس بات کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے، اس کے باوجود بھی وہ سخت جھگڑا کرنے والوں میں سے ہے۔ اس میں آپ نے اس بات کو سماعت کیا کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ نازل ہونے کی وجہ کیا ہے، تو آپ نے سماعت فرمایا کہ ابی بن خلف کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، جس نے ایک بوسیدہ ہڈی کو اپنے ہاتھ میں رکھا تھا اور وہ اس کو ریزہ ریزہ کرتے جا رہا تھا اور کر کے یہ پوچھ رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بوسیدہ ہڈی ہونے کے بعد اس کو زندہ کرے گا، اس میں زندگی عطا فرمائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ ہاں ضرور اللہ تعالیٰ ہڈیوں کے بوسیدہ ہونے کے بعد اس میں زندگی عطا فرمائے گا اور تجھ کو بھی مرنے کے بعد اٹھائے گا اور تجھ کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اس حدیث مبارک میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اس حقیقت کو ظاہر فرمایا، واضح فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بوسیدہ ہڈیوں میں جان ڈالے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد اٹھائے گا، جہاں یہ فرمایا، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اولین اور آخرین کا جو علم عطا فرمایا ہے وہ بھی ہم اس میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ حضور نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہڈیوں میں بوسیدہ ہڈیوں کو اللہ تعالیٰ پھر سے زندگی عطا فرمائے گا، اور صرف یہ نہیں فرمائے گا کہ تجھ کو مرنے کے بعد اٹھائے گا، یہ تو اسلام کے مسلمات اور حقائق ہیں۔ حضور نے فرمایا وَيُدْخِلُكَ جہنم، اللہ تعالیٰ تجھ کو مرنے کے بعد اٹھائے گا اور تجھ کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ تو عزیزان محترم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے عطا کیے ہوئے علم سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جانتے ہیں کہ ابی بن خلف بدبخت یہ کفر پر مرے گا اور کفر پر اٹھایا جائے گا، جس کے سبب سے جہنم میں جائے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اولین اور آخرین کا علم عطا فرمایا اور اس بات کا علم عطا فرمایا کہ کون جہنمی ہے کون جنتی ہے، سب علم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیہ مبارکہ بیان فرما رہا ہے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ۔ اس بدبخت نے ہمارے سامنے مثال کو بیان کیا، مثال پیش کیا، بِفَتِّهِ الْعَظْمَ، اس نے ہاتھ میں ہڈی لی اور اس کو وہ توڑتے گیا، چور چور کرتا گیا، ریزہ ریزہ کرتا گیا، اور کر کے یہ کہنے لگا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہڈی کو بوسیدہ ہونے کے بعد بھی زندگی عطا کرے گا؟ تو اس نے اپنے ہاتھ میں ہڈی کو لے کر اس کو ریزہ ریزہ کر کے وہ ہمارے سامنے مثالیں دے رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی، ہمارے سامنے مثال بیان کی، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور یہ اپنی خلقت کو بھول گیا ہے۔ اس کی تخلیق جن مراحل سے ہوئی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح پیدا کیا ہے وہ اپنی خلقت کو وہ بھول گیا ہے۔ من المنی، اللہ تعالیٰ نے اس کو منی سے پیدا کیا ہے۔ فَهُوَ أَغْرَبُ مِنْ إِحْيَاءِ الْعَظْمِ، ہڈی بوسیدہ ہڈی کو زندہ کرنا اور ایک مادے سے منی کے قطرات سے انسان کو پیدا کرنا، یہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ فَهُوَ أَغْرَبُ، یہ بڑی تعجب کی بات ہے، انتہائی غریب و نادر و تعجب خیز بات ہے۔ عظم ہڈی کو زندہ کرنے سے بڑھ کے تعجب والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منی کے قطرے سے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ ہمارے سامنے مثالیں بیان کرتا ہے اور یہ اپنی خلقت کو یہ بھول چکا ہے۔
المصدر مضاف الی المفعول ای خلقنا ایاہ، اس میں ونسی خلقہ، اس نے اپنے پیدا کیے جانے کو وہ بھول گیا، تو یہ خلق مصدر ہے اور مصدر کی اضافت ہو ضمیر کی طرف کی جا رہی ہے، مصدر کی اضافت ہو ضمیر کی طرف کی جا رہی ہے۔ تو آپ قاعدہ جانتے ہیں، کبھی مصدر کی اضافت فاعل کی طرف کی جاتی ہے، کبھی مصدر کی اضافت مفعول کی طرف کی جا رہی ہے۔ یہاں پر مصدر کی اضافت مفعول کی طرف ہے، کیا مطلب؟ اگر فاعل کا مطلب ہوگا اس کا پیدا کرنا، اس کا پیدا کرنا نہیں، اس کو پیدا کیا جانا، تو خلق کی اضافت ہو ضمیر کی طرف ہے، یہ ہو ضمیر اس کا مفعول ہے، کیونکہ پیدا کرنے والا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ خلق ہو میں یہ ہو کون ہے؟ یہ مخلوق ہے یہ۔ تو المصدر مضاف الی المفعول، مصدر کی اضافت ہو رہی ہے اپنے مفعول کی طرف، ونسیہ اور وہ بھول گیا، خلقہ ہمارا پیدا کرنا اس کو، یہ مطلب ہوگا۔ اور اگر ہم مصدر مجہول کا ترجمہ کریں گے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اپنے پیدا کیے جانے کو یہ بھول گیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں مصدر کی دو قسمیں ہیں، ایک مصدر معروف، ایک مصدر مجہول۔ خلق یخلق خلقا، یہ مصدر معروف ہے، معروف فعل کے بعد جس مصدر کا ذکر کیا جاتا ہے وہ مصدر معروف ہے۔ خلق پیدا کیا، یخلق پیدا کرتا ہے یا کرے گا، خلقا پیدا کرنا، اور خلق پیدا کیا گیا، یخلق پیدا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، خلقا پیدا کیا جانا۔ تو ایک مصدر معروف ہوتا ہے، ایک مصدر مجہول ہوتا ہے، تو یہ مصدر مجہول کی اضافت ہے مفعول کی طرف، ونسیہ اور وہ بھول گیا، خلقہ اپنا پیدا کیا جانا، اس کا پیدا کیا جانا وہ بھول گیا۔ اگر معروف معنی میں لیں گے تو اس کا مطلب ہوگا ای ونسیہ خلقنا ایاہ۔ اب علامہ نصفی اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ ہمارا پیدا کرنا اس کو، ہم نے جو اس کو پیدا کیا ہے وہ اس کو بھول گیا کہ ہم نے اس کو منی سے پیدا کیا ہے، اور یہ ہڈی کو زندہ کرنے سے بھی بہت زیادہ تعجب خیز بات ہے۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا ان کے بوسیدہ ہونے کے بعد۔ ہی اسم لما بلی من العظام، اب رمیم کی لغوی تحقیق علامہ نصفی فرما رہے ہیں کہ رمیم کے معنی، رمیم جو ہے یہ اسم ہے، اور کس چیز کا نام ہے صاحب رمیم؟ لما بلی من العظام، ہڈیوں میں سے جو بوسیدہ ہو جائیں، یعنی بوسیدہ ہڈی کو رمیم کہا جاتا ہے، بوسیدہ ہڈی کو رمیم کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ رمیم کے بارے میں یہ بھی آپ سماعت کریں، یہ تو اسم ہے، علامہ نصفی نے فرما دیا، اور یہ بھی آپ سماعت کریں کہ اسم کے ساتھ ساتھ یہ مصدر ہے، یہ رمیم جو ہے مصدر ہے۔ رم یرم رمیمن، رم یرم رمن و رمیمن، یہ رمیم مصدر ہے، اور یستوی فیہ المذکر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع، اس میں مذکر، مؤنث، مفرد، تثنیہ، جمع سب برابر ہیں۔ تو اس وجہ سے دیکھ رہے ہیں آپ کہ من یحیی العظام، کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا، وہیا، جبکہ وہ ہڈیاں، تو ہیا کی ضمیر کا مرجع جو ہے عظام ہے، ہیا مؤنث ہے، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ رمیم جو ہے اس کی خبر مذکر ہے، تو آپ دیکھیے کہ رمیم جو ہے یہ مصدر ہے، اور مصدر میں جو ہے مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے مصدر کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو علامہ نصفی اور ایک بات یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اسم ہے، صفت کا صیغہ نہیں ہے، کیونکہ اگر خبر صفت بن کر آئے تو ایسی صورت میں مبتدا اور خبر میں مطابقت کو دیکھا جاتا ہے، ہیا مبتدا ہے، رمیم اس کی خبر ہے۔ اگر رمیم صفت کا صیغہ ہوتا تو ایسی صورت میں مطابقت دیکھی جاتی کہ مبتدا مؤنث ہے تو خبر کو بھی مؤنث لانا چاہیے، لیکن رمیم یہ مؤنث نہیں ہے، یہ تو اسم ہے، یہ تو مصدر ہے، اس لیے پھر مبتدا اور خبر میں مطابقت ضروری نہیں ہے، اور پھر رمیم جو ہے مصدر بھی ہے، اور مصدر مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، تو یہ مسئلہ ختم ہی ہو گیا۔ کرمتی والرفاتی، اب فرما رہے ہیں کہ رمیم بھی جو ہے صفت کا صیغہ نہیں ہے، اور بوسیدہ ہڈیوں کے لیے رمیم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جس طرح کہ رمتن استعمال کیا جاتا ہے، الرمتو بھی جو ہے صفت کا صیغہ نہیں ہے، بوسیدہ ہڈیوں کے لیے اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ الرفاتو، رفات کا لفظ بھی بوسیدہ ہڈیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا، قرآن کریم میں مختلف مقامات پہ یہ الفاظ آئے ہیں۔ رفات بوسیدہ ہڈیاں، تو چکنا چور جو ہو جائے، ریزہ ریزہ جو ہو جائے، چور چور جو ہو جائے، تو رمتن، رفاتن، رمیم، یہ تینوں الفاظ جو ہیں یہ اسماء ہیں، اور بوسیدہ ہڈیوں کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، یہ صفات نہیں ہیں۔ فلہذا لم یؤنس، یہی وجہ سے رمیم کو خبر ہونے کے باوجود مؤنث نہیں لایا گیا۔ وقد وقع خبرا لمؤنث، جبکہ یہ مؤنث کی خبر بن کر آیا ہے، ہیا مؤنث مبتدا ہے، اور رمیم کو خبر مؤنث لایا جانا چاہیے تھا، لیکن چونکہ رمیم اسم ہے، صفت کا صیغہ نہیں ہے، اس لیے پھر مطابقت مبتدا اور خبر کے درمیان ضروری نہیں ہے، اس لیے خبر کو مؤنث نہیں لایا گیا
جبکہ مبتدا اس کا مؤنث ہے، وقد وقع جبکہ یہ واقع ہے خبر بن کر، لمؤنث مؤنث کے لیے، مؤنث کی خبر بن کر واقع ہے۔ ومن يثبت الحیات فی العظام، اب فرما رہے ہیں، اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ کون ہے جو مردوں میں زندگی، مردہ ہڈیوں کو، بوسیدہ ہڈیوں میں کون ہے جو ہڈیوں میں زندگی عطا فرمائے گا ان کے بوسیدہ ہونے کے بعد۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ومن یثبت الحیات فی العظام، ہڈیوں میں کون زندگی عطا فرمائے گا، کون ہڈیوں میں زندگی کو ثابت کرے گا۔ وَيَقُولُ، اب علامہ نصفی فرماتے ہیں، ان عظام المیت نجسۃ، بے شک میت کے جو ہڈیاں ہیں وہ ناپاک ہیں، لأن الموت يؤثر فيها من قبل ان الحیات تحلها، کیونکہ موت اس میں اثر کر رہی ہے، مردار کے ہڈیاں ناپاک ہیں کیونکہ موت اس میں اثر کر رہی ہے، اس اعتبار سے کہ حیات کا اس میں حلول ہے، یعنی ہڈیوں فرمایا جا رہا ہے کون ہے جو ہڈیوں کو زندہ کرے گا ان کے بوسیدہ ہونے کے بعد، مطلب یہ ہے کہ ہڈیوں میں حیات ڈالی جا رہی ہے اور ہڈیوں میں حیات حلول کر رہی ہے، حیات پیدا ہو رہی ہے، تو جس میں حیات آتی ہے وہ حیات جانے کے بعد پھر وہ چیز مردہ ہو جاتی ہے، تو مطلب یہ نکلا کہ ہڈیاں جو ہے مردہ ہو چکی ہیں تو پھر ہڈیاں ناپاک ہیں۔ یتشبث بهذه الآیت ویقول، اور جو یہ کہتے ہیں کہ میت کی ہڈیاں ناپاک ہیں کیونکہ میت جو ہے، کیونکہ موت ہڈیوں میں اثر کر رہی ہے، اس اعتبار سے کہ حیات کا حلول ہڈیوں میں ہو رہا ہے، جب حیات کا حلول ہڈیوں میں ہو رہا ہے تو موت اس میں اثر بھی کرے گی اور مردار ہونے کی وجہ سے ہڈیاں ناپاک ہوں گی۔ یتشبث بهذه الآیہ، ہڈیوں کے، میت کے ہڈیوں کو ناپاک کہنے والے اس آیے مبارکہ سے استدلال کرتے ہیں۔ تشبث، یتشبث تشبثا استدلال کرنا، یتشبث بهذه الآیہ، وہ اس آیے مبارکہ سے استدلال کرتے ہیں۔ وہی عندنا طاہرہ، علامہ نصفی فرماتے ہیں چونکہ آپ حنفی المسلک ہیں، آپ فرماتے ہیں ہمارے مسلک میں یہ ہڈیاں جو ہے پاک ہے۔ وقد الشعر والعصب، اسی طرح بال، مردے کے بال بھی پاک ہیں اور اس کے پٹھے بھی پاک ہیں۔ ہاں، العصب لأن الحیات لا تحلها، کیونکہ ان چیزوں میں حیات کا حلول نہیں ہوتا۔ ہمارا یہ استدلال ہے کہ اس کے ہڈیوں میں اور اس کے بالوں میں اور اس کے پٹھوں میں جو ہڈیوں جو پٹھے ہوتے ہیں اس میں حیات کا حلول نہیں ہوتا ہے۔ فلا یؤثر فیہ الموت، تو موت اس میں اثر بھی نہیں کرے گی۔ پھر یہاں پہ آیت مبارکہ میں جو کہا جا رہا ہے کون ہے جو بوسیدہ ہڈیوں کو حیات عطا فرمائے گا ان کے بوسیدہ ہونے کے بعد، کون ہے جو ہڈیوں کو زندگی عطا فرمائے گا ان کے بوسیدہ ہونے کے بعد، پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ والمراد بإحیاء العظام فی الآیت، آیہ مبارکہ میں عظام کو، ہڈیوں کو زندگی عطا کرنے سے مراد ردها الى ما كانت علیہ غضة رطبة فی بدن حی حساس، یعنی ایک حس والے، حس و حرکت والے بدن میں تر و تازہ انداز میں، لیس دار انداز میں ہڈیوں کو دوبارہ بنا دینا، یعنی ہڈیاں جو سوکھ چکے تھے، مردہ روح اس میں سے پرواز ہونے کے بعد اور انسان کے مرنے کے بعد جو ہڈیوں میں تر و تازگی تھی، لیس دار پن تھا اور تر و تازگی اس کے اندر تھی، وہ تر و تازگی ختم ہو چکی تھی، تو ان میں حیات پیدا کرنے کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ حیات اس میں حلول کر رہی ہے۔ حیات پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک حس و حرکت رکھنے والے، موومنٹ رکھنے والے بدن میں ہڈیوں میں جو لیس دار پن ہوتا ہے اور رطوبت ہوتی ہے اور اس میں جو اس میں کچا، یعنی جو پن، لیس دار پن اس کے اندر جو ہوتا ہے، رطوبت والا پن جو اس کے اندر ہوتا ہے، یہ رطوبت والی کیفیت اس کے اندر پیدا کرنا، یہ مراد ہے سب۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اے حبیب آپ فرما دیجئے، یہ پوچھ رہا ہے کہ کون ہے جو ہڈیوں کو ان کے بوسیدہ ہونے کے بعد زندگی عطا فرمائے گا۔ آپ فرما دیجئے، قل، آپ فرما دیجئے اے محبوب، یحییہا الذی انشأہا اول مرہ، وہ خدا اس میں زندگی عطا فرمائے گا جس خدا نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا فرمایا ہے۔ ابتدا میں جس خدا نے ہڈیوں کو پیدا فرمایا ہے وہی خدا اس میں دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا۔ الذی انشأہا کی تفسیر علامہ نصفی خلقہا سے کر رہے ہیں، جس نے اس کو پیدا کیا۔ اول مرتن کا مطلب ای ابتداءً، شروع میں جس نے اس کو پیدا کیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور اللہ سبحانہ تبارک و تعالی ہر مخلوق کو جاننے والا ہے۔ لا تخفى عليه أجزاؤه وإن تفرقت في البر والبحر فيجمعه ويعيده كما كان،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر میت کے اجزاء یہ پوشیدہ نہیں ہو سکتے ہیں، اس کے جسم کے پارٹس یہ چھپ نہیں سکتے ہیں۔ وَإِن تَفَرَّقَتْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اگرچہ کہ خشکی اور سمندر میں اس کے اجزاء منتشر ہو جائیں، بکھر جائیں، خشکی اور سمندر میں بٹ جائیں اس کے اجزاء، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میت کے اجزاء کو جمع فرمائے گا، اور جس طرح وہ تھا اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو اس حالت پر لوٹائے گا، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ بعث ہے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جس بعث کی کیفیت پر اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، وہی خدا ہے الذی جعل لکم، جس نے تمہارے لیے بنا دیا ہے من الشجر الاخضر، ہرے درخت سے، نارن آگ کو، فاذا انتم منہ توقدون، تم جو ہے اس سے آگ جلاتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہرے درخت سے آگ پیدا فرمائی ہے اور تم اس سے آگ لگاتے ہو۔ تقدحون، قدح یقدح کے معنی بھی آگ لگانے کے آتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں علامہ نصفی ثم ذکر من بدائع خلقه انقداح النار من الشجر الاخضر مع مضادات النار الماء وانتفائها به وهي الزناد التي توري بها الاعراب واكثرها من المرخ والعفار وفي امثالهم في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار يقطع الرجل منهما غصنين مثل السواكين وهما خضراوان يقطر منهما الماء فيسحق المرخ وهو ذكر على العفار وهي أنثى فتنقدح النار بإذن الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما ليس من شجرة إلا وفيها النار إلا العناب لمصلحة الدق للثياب فمن قدر على جمع الماء والنار في الشجر قدر على المعاقبة بين الموت والحياة في البشر وإجراء أحد الضدين على الآخر بالتعقيب أسهل في العقل من الجمع معا بلا ترتيب والأخضر على اللفظ وقرئ القضراء على المعنى ثم بين أن من قدر على خلق السماوات والأرض مع إذم شأنهما فهو على خلق الأناسي أقدر بقوله أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم۔ عبارت کو آپ توجہ سے آپ نے سماعت کیا۔ دیکھیے علامہ نصفی بیان فرما رہے ہیں ثم ذکر من بدائع خلقہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کی انوکھی چیزیں اور تعجب میں ڈالنے والی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ثم ذکر من بدائع خلقہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کے انوکھے عجیب و غریب عجائبات کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، جس کو دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے، دنگ رہ جاتی ہے، اور بڑے بڑے عقول پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ قدرت کی کاریگری اور اس کے اعجاز کا انداز کیا ہے، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کارنامے اور اپنے عجائب قدرت، غرائب قدرت اور بدائع، انوکھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح کائنات میں پیدا فرمائی ہیں، جو اس کی قدرت کی اور اس کے قادر مطلق ہونے کی دلیل ہے۔ اس میں سے انقداح النار من الشجر الاخضر، آگ کا جلنا، آگ لگنا، من الشجر الاخضر، ہرے درخت سے، مع مضادات النار الماء، جبکہ آگ اور پانی یہ دونوں آپس میں ضدین ہیں۔ آگ ہو تو پانی نہیں ہو سکتا ہے، پانی ہو تو آگ بجھ جاتی ہے، یہ دونوں ضدین ہیں۔ وانتفائها به، اور جہاں پانی ہوتا ہے تو پانی کے ذریعے آگ بجھ جاتی ہے۔ تو آگ اور پانی کے ضدین ہونے کے باوجود اور دونوں میں پانی کے ذریعے آگ کے بجھ جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہر ایک درخت میں اللہ تعالیٰ نے آگ رکھی ہے، جبکہ اس میں پانی ہوتا ہے، درخت میں پانی ہوتا ہے۔ وہی الزناد، اب وہ درخت کا معاملہ کیا ہے تو فرماتے ہیں وہی الزناد، وہ چکماق ہے، التی توری بہ الاعراب، جس کے ذریعے دیہاتی لوگ آگ پیدا کرتے ہیں اس درخت سے۔ وَأَكْثَرُهَا مِنَ الْمَرْخِ وَالْعَفَارِ، اور اکثر چکماق جو پیدا کیا جاتا ہے، جو آگ لگائی جاتی ہے، وہ مرخ اور عفار، یہ دونوں درخت کے نام ہیں۔ آپ ذہن میں بٹھا لیں، را کے سکون کے ساتھ ہی، مرخن یہ ایک درخت کا نام ہے صاحب، العفارو یہ بھی ایک درخت کا نام ہے۔ اکثر جو ہے جو چکماق کی کیفیت پیدا کی جاتی ہے، جو آگ جن درختوں سے لگائی جاتی ہے، وہ مرخ اور عفار ہے۔ وفی امثالہم، اور عرب کی مثالوں میں یہ بات ہے، فی کل شجر نار، ہر درخت میں آگ ہے۔ واستمجد المرخ والعفار، اور مرخ اور عفار یہ دو درختیں آگ کے وجود میں آگے بڑھ گئے ہیں۔ استمجدہ یستمجدو کے اصل معنی فضیلت والا ہونا، بزرگ ہونا، آگے بڑھ جانا، یہ معنی آتے ہیں۔ تو ہر درخت میں آگ ہے،
یہ دو درخت آگ کے پائے جانے میں، ان دو درختوں میں جو آگ کی مقدار ہے اس مقدار کے اعتبار سے یہ سب میں سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، یعنی تمام درختوں میں یہ سب درختوں سے آگے بڑھ گئے ہیں، ان دو درختوں میں آگ زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے۔ تو استمجدہ اس کا مادہ ہے مجدہ، مجد سے یہ مشتق ہے، اور مجد کے معنی بزرگی کے آتے ہیں، اور بزرگی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے مقابل میں ان کے اندر فضائل کمالات زیادہ ہیں، اور یہاں پہ مرق اور عفار میں دوسرے درختوں کے مقابل میں آگ کی مقدار زیادہ ہے۔ یقطع الرجل منہما غصنین، تو طریقہ کار کیا ہے آگ لگانے کا؟ تو فرماتے ہیں یقطع الرجل منہما، ان دو درختوں سے آدمی دو شاخیں نکالتا ہے، مثل السواکین، مسواک کی طرح دو شاخیں ان دو درختوں سے نکال لیتا ہے، وہما خضرابان، جبکہ دونوں کے دونوں ہرے ہیں، مرخ بھی ہرا درخت ہے، عفار بھی ہرا درخت ہے، دونوں ہرے بھرے درخت ہیں۔ یقطر منہما الماء، اور ان دونوں مسواک کی ٹہنیوں سے پانی ٹپک رہا ہے، دونوں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ تو ایسی حالت میں دونوں ٹہنیوں کو، شاخوں کو نکالا جاتا ہے مسواک کی طرح، وہ مسواک کے مقدار میں ہوتی ہیں، اور دونوں کے دونوں ہری ہیں، دونوں سے پانی ٹپک رہا ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں کیا آپ غور کریں، دونوں کے دونوں شاخیں ہرے ہیں اور ان سے پانی ٹپک رہا ہے، فیسحق المرخ، مرخ درخت کی جو شاخ ہے اس شاخ کو رگڑا جاتا ہے عفار درخت پر۔ یہ مرخ درخت یہ مذکر درخت ہے، اور جو عفار درخت ہے وہ مؤنث درخت ہے۔ مرخ درخت کی شاخ کو لے کر عفار درخت کی شاخ پہ رگڑا جاتا ہے، فتنقدح النار باذن اللہ، تو وہاں پر آگ پیدا ہو جاتی ہے اور آگ جل جاتی، آگ کا وجود ہو جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، تو اللہ کے حکم اور اللہ کی اجازت سے وہاں پر آگ لگ جاتی ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ، آپ دیکھیں تعجب کی بات ہے کہ دونوں کے دونوں درخت ہرے بھرے ہیں، اور دونوں کے دونوں شاخیں جو کاٹی گئی ہیں، دونوں کی دونوں شاخیں ہری بھری ہیں، اور دونوں میں پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ جس شاخ سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں اس میں سے مذکر کی شاخ کو مؤنث کی شاخ پہ رگڑا جاتا ہے تو آگ پیدا ہو رہی ہے؟ تو عزیزان محترم، یہ قدرت کی کتنی بڑی دلیل ہے کہ وہ خالق کائنات اس بات پر قادر ہے کہ آگ اور پانی جو ضدین ہیں، ضدین کو جمع کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آگ پیدا کر سکتا ہے، پانی سے اللہ تعالیٰ آگ نکال سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں لیس من شجرۃ الا وفیہا النار، کوئی درخت ایسا نہیں ہے مگر ہر درخت میں اللہ تعالیٰ نے آگ رکھی ہے، الا العناب، مگر یہ کہ کھجور کا، الا العناب، مگر یہ کہ انگور کا درخت، انگور کی جو بیل ہے، انگور کا جو درخت ہے، اس درخت میں اللہ تعالیٰ نے آگ نہیں رکھی ہے۔ کیوں نہیں رکھی ہے؟ کیا مصلحت ہے؟ لمصلحت الدق للثياب، کیونکہ جو دھوبی ہوتے ہیں، کپڑے دھونے والے، وہ انگور کے درخت کو میل کچیل صاف کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور انگور کے درخت کی جو بیل ہوتی ہے اس کو کپڑوں پہ رگڑتے ہیں، اس زمانے میں رگڑتے تھے، آج کے موجودہ زمانے میں یہ حالات نہیں ہیں۔ تو انگور کے درخت کو کپڑوں کے میل کچیل کو صاف کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے، جس کی وجہ سے انگور کے درخت میں اللہ تعالیٰ نے آگ نہیں رکھی ہے۔ فمن قدر على جمع الماء والنار في الشجر، اب علامہ نصفی فرماتے ہیں کہ جو خدا پانی اور آگ کو جمع کرنے پر قادر ہے، فی الشجر درخت میں، قدر على المعاقبة بین الموت والحیاة فی البشر، تو جو خدا ایک وقت میں پانی اور آگ کو درخت میں جمع کرنے پر قادر ہے، وہ خدا موت اور حیات کو یکے بعد دیگرے بشر میں پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ قدرہ، وہ قادر ہے، علی المعاقبہ، اب یہ دیکھیے عاقبہ یعاقب، معاقبہ کے ایک معنی سزا دینے کے آتے ہیں، اب یہاں پہ جو ہے عاقبہ معاقبہ بولے تو یہ سزا دینے کے معنی میں نہیں ہے، یہ عقب سے ہے، یہ ایک کے بعد ایک کو لانا۔ تو فرماتے ہیں بیک وقت میں پانی اور آگ کو درخت میں جمع کرنے والا خدا اس بات پہ قادر ہے، المعاقبہ، قدرہ علی المعاقبتی، کہ وہ یکے بعد دیگرے لائے، ایک کے بعد ایک لائے، کیا چیز کو صاحب؟ بین الموت والحیات فی البشری، موت اور حیات میں معاقبے پہ قادر ہے، یعنی موت کے بعد حیات، حیات کے بعد پھر موت، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بشر میں، انسانوں میں موت کے بعد حیات، یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ لا سکتا ہے۔ اب مرنے کے بعد پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرما سکتا ہے۔ معاقبہ یہ کے بعد دیگرے کوئی کام کرنا، موت کے بعد حیات دینا۔ وَإِجْرَاءُ أَحَدِ الضِّدَّيْنِ عَلَى الْآخَرِ بِالتَّعْقِيبِ أَسْهَلُ فِي الْعَقْلِ مِنَ الْجَمْعِ مَعًا بِلَا تَرْتِيبِ۔ اب علامہ نصفی فرماتے ہیں کہ دونوں ضدین میں سے ایک کو دوسرے پہ لانا، بالتعقیبی، تعقیب کے ساتھ، یعنی اس کے پیچھے،
موت اور حیات ایک ساتھ نہیں ہے، پہلے موت ہے پھر اس کے بعد حیات ہے، تو موت کے بعد پھر حیات پیدا کی جا رہی ہے۔ یہ معاملہ اسہل، زیادہ آسان ہے، فی العقل، عقل کو سمجھنے میں، من الجمع معاً، دونوں کو ایک ساتھ جمع کرنے میں، بلا ترتیبی، بغیر ترتیب کے ساتھ، یعنی ایک کے بعد ایک نہیں آ رہے ہیں، دونوں بیک وقت موجود ہیں، جیسے کہ آگ اور پانی، درخت میں آگ بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، تو دونوں ایک ساتھ جمع ہیں۔ عقل اس کو قبول کرنا عقل کے لیے مشکل ہے، بنسبت اس کے کہ عقل اس بات کو آسانی سے قبول کر سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موت عطا فرمانے پہ قادر ہے، موت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ زندگی لانے پہ قادر ہے۔ تو یکے بعد دیگرے ضدین میں سے ایک کو دوسرے پر یکے بعد دیگرے لانا اور یہ بات بیان کرنا، عقل اس کو زیادہ آسانی کے ساتھ قبول کر لیتی ہے بنسبت اس کے کہ دونوں ضدین کو بیک وقت ایک ساتھ جمع کر دیا جائے اور اس میں کوئی ترتیب کا لحاظ بھی نہ ہو، یکے بعد دیگرے کا لحاظ بھی نہ ہو، اور وہ ایک ساتھ ہوں۔ تو یہ عقلوں کو ان کے جھنجھوڑا جا رہا ہے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ وہ خدا جو ضدین کو جمع کرنے پر قادر ہے، وہ خدا موت کے بعد پھر دوبارہ حیات کو پیدا کرنے پر قادر ہے۔ والاخضر علی اللفظ، اب فرماتے ہیں الذی جعل لکم من الشجر الاخضر، کیونکہ شجر ہرے درختوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آگ کو پیدا کیا ہے۔ تو شجر چونکہ اس میں جنس ہے تو اس کے لحاظ سے چونکہ معنی اس کے جمع کے معنی ہے، تو جمع کے معنی کے اعتبار سے اخضر کا لفظ مؤنث آنا چاہیے تھا، تو فرماتے ہیں کہ شجر چونکہ لفظ کے اعتبار سے مذکر ہے اور معنی میں چونکہ اس کے جمع کے معنی ہے، جمعیت کے معنی ہے، اس کے اعتبار سے یہ مؤنث ہے، تو جنہوں نے جمع لفظ کا اعتبار کیا انہوں نے اخضر پڑھا، اور ایک قرات میں خضرہ بھی اس کو پڑھا گیا ہے علی المعنی، معنی کا لحاظ کرتے ہوئے۔ تو آپ اس کو سمجھے، شجرتن کہیں گے تو ایک درخت، اور شجرن کہیں گے تو یہ اس میں جنس ہے، اس سے ایک درخت بھی مراد ہو سکتا ہے، کئی درخت بھی مراد ہو سکتا ہے، یہاں پر کئی درخت مراد ہے کیونکہ ایک درخت کا معاملہ ایسا نہیں ہے، کئی درختوں کا۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر، ہرے درختوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آگ پیدا کیا ہے، تو معنی یہاں پر جمع کے ہیں، اس میں جنس قلیل اور کثیر دونوں پر بولا جاتا ہے، یہاں پر کثیر پر بولا جا رہا ہے، تو معنی کے اعتبار سے جمع ہوا، تو اس کے اعتبار سے خضرہ ہونا چاہیے، لیکن تو فرماتے ہیں لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے اخضر بولا گیا، جنہوں نے معنی کا لحاظ کیا، اور ایک قرات بھی ان کی تائید کرتی ہے کہ خضرہ بھی یہاں پر ایک قرات ہے، ٹھیک ہے۔ والاخضر علی اللفظ، لفظ کے اعتبار سے اخضر پڑھا گیا ہے، وقرئ الخضرہ، خضرہ بھی پڑھا گیا علی المعنی، معنی کے لحاظ سے۔ ثم بینا، پھر بیان کیا اللہ تعالیٰ نے ان من قدر على خلق السماوات والارض مع عظم شأنهما فهو على خلق الاناسی يقدر بقوله، پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ ذات جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے پہ قادر ہے، ان دونوں کے بڑے ہونے کے باوجود، ان کے معاملے کے عظیم ہونے کے باوجود، آسمان اور زمین بہت بڑی مخلوق ہے، ان کو پیدا کرنا یہ بہت بڑا معاملہ ہے، تو وہ ذات جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے پہ قادر ہے، فهو على خلق الاناسی يقدر، وہ انسانوں کو پیدا کرنے پہ بہت زیادہ قادر ہے، آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے پہ جو قادر ہے، انسانوں کو پیدا کرنے پہ اس سے بڑھ کر وہ قادر ہے، کیونکہ انسان تو بہت چھوٹی سی حقیر سی مخلوق ہے۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض، اولیس الذی، کیا نہیں ہے وہ ذات جس نے آسمانوں کو زمینوں کو پیدا کیا، بقادر، قدرت رکھنے والی، علی ان یخلق مثلهم، کہ ان جیسے لوگوں کو پیدا کرے، فی الصغر بالاضافۃ الی السماوات والارض، تو یعنی چھوٹے ہونے میں آسمان اور زمین کی طرف اضافت کی گئی، او ان یعیدهم لان المعاد مثل للمبتدئ وليس به بلا ای قل بلا هو قادر على ذلك وهو الخلاق الكثير المخلوقات العلیم الكثير المعلومات۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، کیا وہ ذات جو آسمانوں کو زمینوں کو پیدا کرنے پہ قادر ہے، کیا وہ قادر نہیں ہے ان یخلق مثلہم، کہ ان جیسے انسانوں کو پیدا کر سکے، یعنی اتنی بڑی مخلوق کو پیدا کرنے والی ذات چھوٹی مخلوق کو پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے۔ فی الصغر، تو ان کے بارے میں جو بیان کیا گیا ہے، انسانوں کا جو ذکر کیا گیا ہے، فی الصغر، چھوٹے ہونے کے اعتبار سے، یعنی اتنی بڑی مخلوق کو پیدا کرنے والی ذات اتنی چھوٹی مخلوق کو پیدا نہیں کرے گی، بالاضافۃ الی السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمینوں کی طرف اضافت کی جائے گی، نسبت کی جائے گی انسان کی، تو آسمان اور زمین کے اعتبار سے انسان تو بہت چھوٹا ہے،
تو اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کیا وہ ذات جو آسمان اور زمین کو پیدا کی ہے وہ قادر نہیں ہے انسانوں کو پیدا کرنے پہ؟ اتنی بڑی مخلوق کو پیدا کرنے والی ذات چھوٹی مخلوق کو پیدا نہیں کر سکتی؟ اچھا، او ان یعیدہم، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پہ قادر نہیں ہے آسمانوں زمین جیسی بڑی مخلوق کو پیدا کرنے والی ذات انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ او ان یعیدہم، یا تو پہلے پیدا کرنا یا دوبارہ ان کا اعادہ کرنا، دوبارہ ان کو پیدا کرنا یعنی دوبارہ ان کو مرنے کے بعد اٹھانا، اس پر کیا قادر نہیں ہے؟ لأن المعاد مثل للمبتدئی مثل للمبتدئی، دو بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، کیونکہ معاد یعنی اعادہ کرنا، ایک ہے پہلے پیدا کرنا، ایک ہے پیدا کرنے کے بعد دوبارہ اس کا اعادہ کرنا، اسی چیز کو بنانا۔ مثل للمبتدئی، وہ تو ابتدا کی طرح ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب اثر نو ایک چیز نہیں تھی اللہ اس کو پیدا کرنے پہ قادر ہے، تو وہ چیز آنے کے بعد اور ختم ہونے کے بعد پھر اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر اللہ تعالیٰ بدرجہ اولا اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ وَلَيْسَ بِهِ لِأَنَّ الْمُعَادَ مِثْلٌ لِلْمُبْتَدَئِ وَلَيْسَ بِهِ بلا، تو معاد جو ہے ابتدا کی مثل ہے اور معاد ابتدا نہیں ہے۔ وَلَيْسَ بِهِ، اعادہ یہ ابتدا کے جیسا ہے، ابتدا تو نہیں ہے، تو ابتدا جو کر سکتا ہے وہ اعادہ بدرجہ اولا کر سکتا ہے۔ بلا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، بلا کہا گیا، اے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے میرے حبیب آپ فرمائیے بلا کیوں نہیں، هو قادر علی ذالک، اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور وہ بہت زیادہ مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے، خلاق ہے یعنی الکثیر المخلوقات، اس کی بہت مخلوقات ہیں، وہ بہت مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے۔ العلیم الکثیر المعلومات، اللہ تعالیٰ بہت معلومات رکھنے والا ہے، بہت علم رکھنے والا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بے شک اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ اور اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، ان یقول له کن، جب وہ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے، ان یقول له، تو وہ اس سے کہتا ہے کن ہو جا، فیکون، تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ انما امرہ، ای امرہ کا مطلب شأنہ، اللہ کا معاملہ، اذا اراد شیئا ان یقول له کن ای یکونہ، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بنانا چاہتا ہے، کونہ یکون تکوین، جب اللہ کسی کو بنانا چاہتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا، فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے، فیحدث، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ ای فہو کائن موجود لا محالۃ، فالحاصل ان المکونات بتخلیقه وتکوینه ولكن عبر عن ایجاده بقوله کن من غیر ان کان منه کاف ونون، وانما هو بیان لسرعة الایجاد، كأنه يقول كما لا يثقل قول كن عليكم فكذا لا يثقل على الله ابتداء الخلق وإعادتهم، فيكون شامي وعلي عطف على يقول، وأما الرفع فلأنها جملة من مبتدأ وخبر لأن تقديرها فهو يكون معطوفة على مثلها وهي أمره أن يقول له كن۔ فرماتے ہیں فیحدث، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کن کہتا ہے، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ فهو کائن موجود لا محالۃ، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے لا محالۃ، قطعی طور پر، یہ محالۃ میم کے زبر سے ہے صاحب، لا محالۃ پڑھیں گے، لا محالۃ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ محال جو ہے مستحیل کے معنی میں، امپاسبل کے معنی میں جو لفظ ہے وہ میم اس کا پیش کے ساتھ ہے، میم کو پیش ہے، اور یہ جو قطعی کے معنی میں آتا ہے لا محالۃ، ٹھیک ہے، قطعی طور پہ وہ چیز موجود ہو جائے گی۔ تو حاصل معنی کیا ہے؟ ان المکونات، کہ سارے مکونات، جو بھی چیزیں کائنات میں وجود میں آئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور تکوین سے ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اور اللہ نے ان کو بنانا چاہا ہے، تب یہ سارے مکونات یعنی جو کائنات کی چیزیں ہیں سارے وجود میں آئے ہیں۔ ولیکن عبر عن ایجادہ بقولہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے سارے مکونات، کائنات کی ہر شے اللہ کی تخلیق سے، اللہ کی تکوین سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ایجاد کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے کس سے کی؟ فرمایا میں کن کہتا ہوں تو وہ چیز ہو جاتی ہے، من غیر ان کان منہ کاف ونون۔ اب علامہ نصفی فرماتے ہیں کہ اللہ کو کن کی ضرورت بھی نہیں ہے، نہ کاف کی ضرورت ہے، نہ نون کی ضرورت ہے، بس اس کا ارادہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور تکوین کے جلوے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور کائنات میں وجود پر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر یہ بیان کیوں کیا گیا؟ وَإِنَّمَا هُوَ بیان لسرعۃ الایجاد، سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ ایجاد کی سرعت کو اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر تیزی کے ساتھ کائنات میں کو وجود میں لاتا ہے اور کائنات کو وجود عطا فرماتا ہے، اس کی تیزی بتانے کے لیے کہا گیا کن، یعنی جتنی آسانی کے ساتھ، جتنی تیزی کے ساتھ آپ کن کہہ سکتے ہیں، اس سے بڑھ کر تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ مخلوق کو وجود عطا کر سکتا ہے۔ کأنہ یقول، گویا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے
کما لا یثقل قول کن علیکم، جس طرح کن کا کہنا تمہارے اوپر بوجھل نہیں ہے، ثقیل نہیں ہے، دشوار اور مشکل نہیں ہے، پیچیدہ نہیں ہے، فکذا لا یثقل علی اللہ ابتداء الخلق، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پر مخلوق کی ابتدا یہ مشکل نہیں ہے، وَإِعَادَتُهُمْ، نہ ان کو ابتداء پیدا کرنا مشکل ہے، نہ دوبارہ ان کو پیدا کرنا مشکل ہے۔ فیکون بھی پڑھا گیا شامی اور علی نے یقولا، یقولا پہ عطف کرتے ہوئے یکونا پڑھا ہے، شامی اور علی عطف علی یقولا، یقولا پہ عطف کرتے ہوئے، وَأَمَّا الرَّفْعُ فَلِأَنَّهَا جُمْلَةٌ مِّن مُبْتَدٍ وَخَبَرٍ، اور رفع کے ساتھ بھی اس کو پڑھا گیا ہے، اور اس وجہ سے رفع کے ساتھ پڑھا گیا ہے کیونکہ یہ مبتدا خبر کا جملہ ہے۔ فَهُوَ یکون، لأن تقدیرها، کیونکہ اس کی تقدیری عبارت اس طرح ہو جائیں گی، فَهُوَ یکون، اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا، فَهُوَ یکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ معطوفۃ علی مثلها وهي امره ان یقول له کن، اب فرماتے ہیں کہ انما امره، جس طرح امره کا جملہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے، فَهُوَ یکون میں هو یکون کا عطف اس کے اوپر ہوگا، امره پر ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی یکون کا جملہ معطوف ہوگا اپنے مثل پر، اور وہ مثل کیا ہے؟ امره ان یقول له کن۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پاک ہے وہ ذات، الذی بیدہ ملکوت کل شیء، جس کے قبضے میں کائنات کی ہر شے کی ملکیت ہے، والیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کے جانا ہے، اسی کی طرف تم کو لوٹا دیا جائے گا۔ فسبحان الذی، تنزیہ مما وصفہ بہ المشرکون، پاکی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اس چیز سے جس چیز کے ذریعے مشرکین اللہ تعالیٰ کے اوصاف بیان کرتے ہیں، جو اوصاف مشرکین اللہ تعالیٰ کے بیان کرتے ہیں اس سے پاکی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ جو مشرکین اللہ تعالیٰ کو عاجز بتاتے ہیں اور قادر نہیں بتاتے، اس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ وَتَعْجِيبٌ مِّنْ أَنْ يَقُولُ فِيهِ مَا قَالُوا، اور تعجب کا اظہار کرنا ہے مشرکین کے ان اقوال پر جو اقوال انہوں نے کہے۔ الذی بیدہ ملکوت کل شیء، اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہر چیز کی ملکیت ہے، ای ملک کل شیء، ہر چیز کی ملکیت اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ وزیادۃ الواو والتاء للمبالغۃ، اور یہاں پر واو اور تا کا جو اضافہ کیا گیا ہے، ملکوت جو پڑھا گیا ہے یہ مبالغے کے لیے ہے، کیونکہ واو اور تا کا جب اضافہ کیا گیا تو بادشاہت اور ملکیت میں اضافہ ہوتا ہے، تو مبالغے کے لیے واو اور تا کا اضافہ کیا گیا ہے، یعنی ہوا مالک کل شیء، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا مالک ہے۔ وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم کو لوٹا دیا جائے گا۔ تعادون بعد الموت بلا فوت، یعنی تم کو لوٹا دیا جائے گا مرنے کے بعد بغیر فوت ہوئے کے، یعنی ایسا نہیں ہے مرنے کے بعد تم کو چھٹکارا مل جائے گا، مرنے کے بعد تم کو اسی کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ یعقوب جو قاری ہیں انہوں نے ترجعون کو ترجعون پڑھا ہے۔ اب یہاں سے علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ یاسین شریف کے فضائل بیان کرتے ہیں اور احادیث مبارکہ اس سلسلے میں لا رہے ہیں۔ قال علیہ الصلوۃ والسلام ان لکل شیء قلبا وان قلب القرآن یاسین من قرأ یاسین یرید بها وجه اللہ غفر اللہ له واعطى من الاجر كانما قرأ القرآن، یا واعطي من الاجر كانما قرأ القرآن 22 مرہ۔ وقال علیہ الصلوۃ والسلام من قرأ یاسین امام حاجته قضیت له۔ وقال علیہ الصلوۃ والسلام من قرأها ان كان جائعا اشبعه الله وان كان ظمآنا ارواه الله وان كان عريانا البسه الله وان كان خائفا امنه الله وان كان خائفا امنه الله وان كان مستوحشا آنسه الله وإن كان فقيرا أغناه الله وإن كان في السجن أخرجه الله وإن كان أسيرا خلصه الله وإن كان ضالا هداه الله وإن كان مديونا قضى الله دينه من خزائنه وتدعى الدافعة والقاضية، يعني تدفع عنه كل سوء وتقضي له كل حاجة۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، بے شک ان لکل شیء قلبا، بے شک ہر چیز کا دل ہے، وان قلب القرآن یاسین، اور بے شک قرآن کا دل یاسین ہے۔ من قرأ یاسین، جو کوئی یاسین کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے ذریعے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا طلبگار ہے، غفر اللہ لہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے، پڑھ سکتے ہیں آپ، یا پھر اعطى من الاجر، اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے، کأنما قرأ القرآن، گویا کہ اس نے قرآن کو پڑھا 22 مرہ، 22 مرتبہ قرآن کریم پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتا ہے جو یاسین کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے۔
تو اس میں آپ اعطا من الاجر بھی پڑھ سکتے ہیں یا اعطیہ من الاجر بھی پڑھ سکتے ہیں. اعطا پڑھیں گے تو اللہ اس کا فاعل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی فرماتا ہے اور اس کو 22 مرتبہ قرآن مکمل کرنے کا اللہ ثواب بھی عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح ہی پڑھیے معروف، چونکہ غفر اللہ لہو ہے، وہ اعطا من الاجر اس کی مناسبت سے دونوں معروف یہ مناسب ہیں. وقال علیہ الصلوۃ والسلام، اور اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ یاسین امام حاجتہ قضیت لہ، جو کوئی بندہ اپنی کسی ضرورت کے سامنے ضرورت کے وقت یاسین پڑھتا ہے تو اس کی ضرورت مکمل ہو جاتی ہے، اس کی ضرورت کو اللہ تعالیٰ مکمل فرما دیتا ہے، اس کی ضرورت کا تکمیل اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. اس لیے عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی حاجت مند ہو، ضرورت مند ہو، اور اگر اس کا کوئی کام نہیں بن رہا ہو، اس کا کوئی کام پائے تکمیل کو نہیں پہنچ رہا ہو، کوئی معاشی حالات کا شکار ہو اور کوئی کام اس کا نہیں بن رہا ہو، تو ایسی صورت میں یاسین شریف کی تلاوت کر کے دعا کر کے اس کو گھر سے نکلنے کا حکم دیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جو کوئی بندہ اپنے کسی ضرورت کے وقت یاسین پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ضرورت کو مکمل فرما دیتا ہے. وقال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، من قرأ، جو کوئی یاسین کی تلاوت کرتا ہے، ان کان جائعا اشبعہ اللہ، اگر وہ بھوکا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو شکم سیر کر دے گا، پیٹ بھر کر اس کو کھلا دے گا، اس کے کھانے کا اللہ تعالیٰ انتظام فرما دے گا. وَإِن كَانَ ظَمْآنَ أَرْوَاهُ اللَّهُ، اور اگر وہ پیاسا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو سیراب فرما دے گا. وَإِن كَانَ عُرْيَانًا أَلْبَسَهُ اللَّهُ، اگر پہننے کے لیے اس کے پاس کپڑے نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو لباس سے مزین فرمائے گا، اس کے کپڑوں کا اللہ انتظام فرما دے گا. وَإِن كَانَ خَائِفًا أَمَّنَهُ اللَّهُ، اور اگر وہ خوف زدہ ہو، ڈرا ہوا ہو، سہما ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو امن عطا فرمائے گا، دل میں چین، سکون، قرار کی دولت عطا فرمائے گا، اطمینان اس کے دل کو نصیب ہوگا. وَإِن كَانَ مُسْتَوْحِشًا، اور اگر اس کو وحشت ہو رہی ہو اور وہ بے چین و بے قرار ہو، آنسہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ یاسین کی برکت سے اس کو انسیت عطا فرمائے گا، جو وحشت ہے اس کی وحشت کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا. وَإِن كَانَ فَقِيرًا أَغْنَاهُ اللَّهُ، اگر وہ محتاج ہو، فقیر ہو، تنگ دست ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو غنی مالدار بنا دے گا. وَإِن كَانَ فِي السِّجْنِ، اگر وہ قید خانے میں ہو، أَخْرَجَهُ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ قید سے اس کو آزادی عطا فرمائے گا. وَإِن كَانَ أَسِيرًا خَلَّصَهُ اللَّهُ، اور اگر وہ قید میں ہو، قیدی ہو، تو اللہ تعالیٰ قید سے اس کو نجات عطا فرمائے گا، قید سے خلاصی عطا فرمائے گا، اس سے چھٹکارا عطا فرمائے گا. وَإِن كَانَ ضَالًّا هَدَاهُ اللَّهُ، اور اگر وہ گمراہ ہو یعنی راستہ بھٹکا ہوا ہو، اگر اس کا راستہ اگر کھو جائے، راستہ اگر اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو راستہ دکھا دے گا. اگر وہ راستہ بھٹک گیا ہے، ہداہ اللہ، اللہ اس کو راستے کی ہدایت دے گا، راستہ اللہ اس کو دکھا دے گا. وَإِن كَانَ مَدْيُونًا قَضَى اللَّهُ دَيْنَهُ مِنْ خَزَائِنِهِ، اور اگر وہ قرضدار ہو، اس کے اوپر قرضہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانوں سے اس کے قرضے کو پورا فرمائے گا. وَتُدْعَى الدَّافِعَةَ وَالْقَاضِيَةَ، اور آخر میں فرماتے ہیں کہ یاسین کے دو نام ہیں، دافعہ، قاضیہ. تدعا، یاسین کو بلایا جاتا ہے، الدافعة والقاضیة. ٹھیک ہے، دافعہ اور قاضیہ، دافعہ دفع کرنے والی، قاضیہ مکمل کرنے والی. کیوں بولا جاتا ہے؟ تدفع عنہ کل سوء، اس لیے یاسین کو دافعہ کہا جاتا ہے کہ یاسین کی تلاوت کرنے والے سے یاسین ہر برائی کو، مصیبت کو، تکلیف کو دور کر دیتی ہے. وَتَقْضِي لَهُ كُلَّ حَاجَةٍ، اور یاسین کی تلاوت کرنے والے کی ہر ضرورت کو یاسین مکمل کر دیتی ہے. وَتَقْضِي لَهُ كُلَّ حَاجَةٍ، اس وجہ سے یاسین کو دافعہ اور قاضیہ کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، مولا ہم سب پر کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما. مولا ہم سب کی مغفرت فرما. مولا جتنے گناہ گار ہیں مولا سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما. یاسین شریف کو جو ہم نے مکمل فرمایا ہے مولا، یہ پڑھنے، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا سہون، عمدن، سہون، جانے انجانے میں، دانستہ نادانستہ طور پر ہم سے اس کو سمجھنے میں، پڑھنے میں، سمجھانے میں اگر کوئی بھول چوک ہوئی ہے تو مولا اپنے رحم و کرم سے اس کو معاف فرما. مولا جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام جو اس کا اہتمام کیا گیا ہے یاسین مبارک کی ریکارڈنگ کا، مولا اس کا اجر عظیم ان کو عطا فرما. جتنے ذمہ دار حضرات ہیں مولا سب کو اجر عظیم عطا فرما، ثواب جزیل ان کو عطا فرما. ان کی ذریتوں کو مولا دین کے کاموں کے لیے منتخب فرما، دین کے کاموں کا جذبہ عطا فرما. مولا قیامت تک ہر ایک کو اس کا ثواب عطا فرما. مولا موجودہ
حیدرآباد کی سرزمین پہ جو حالات ہیں اور بارش کی وجہ سے مختلف مقامات پہ پوری دنیا میں، پوری ہندوستان میں اور تلنگانہ میں خصوصاً مولا، جہاں جہاں بارش کی وجہ سے مسائل کا سامنا ہے، بارش کے فائدے منفعتیں اس کے عطا فرما اور اس کی تمام مضرتوں سے، اس کے نقصانات سے ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما۔ مولا اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے طفل میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔